الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تقریباً 2 ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے یہی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال رزق کو کھایا، حلال چیز کو کھایا، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ رہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جنت میں داخل ہونے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا، چھوٹا سا فارمولہ بتایا. 3 چیزیں زندگی کے اندر اپنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت عطا کی جائے گی. پہلی چیز اس پر تفصیل سے میں مختلف کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال چیز کو کھایا، حلال روزی کو اپنایا. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وعمل فی سنتی، سنت کے مطابق عمل کیا. یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری. چاہے زندگی میں جو بھی حالات آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، چاہے معاملات سے تعلق ہو، معاشرت سے تعلق ہو، عبادات سے تعلق ہو، وہ آدمی جس نے یہ سوچا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو کس طرح انجام دیا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کس طرح کیا کرتے تھے، تجارت کی کس طرح کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت میں کس طرح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ تجارت کس طرح کی جائے. اپنی پوری زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، سیمپل ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ کوشش کریں کہ میں ہر کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کروں. جیسے ہم کرتا کسی کو سلائی کے لیے دیتے ہیں تو ساتھ میں کرتا پہلی مرتبہ سیمپل کے لیے بھی دیتے، نمونے کے لیے بھی دیتے. اس طرز کے مطابق، اس طریقے پر میرے کرتا سینا ہے، اس طریقے پر میرے پائجامہ میں اظہار سینی ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیا. یہ آپ نے ایک نمونہ دیا. درزی اسی نمونے کے مطابق اگر کرتا سی کر دیتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی آپ نے سی کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچایا، آپ کے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھیجا کہ امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے
اور اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، کوئی سیمپل ہو سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اسوہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نمونہ ہے. یہی آئیڈیا ہے. آدمی بات رکھ رہا ہے، سوچے کہ میرے بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کپڑے پہن رہا ہے، کبھی زندگی میں غور کرے کہ میں کپڑے پہن رہا ہوں، میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ کوئی اور آدمی نہیں ہے، کوئی اور ہیرو نہیں ہے. میرے لیے آئیڈیل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. میرے کپڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے، نماز جیسے ہم عبادت کو ادا کر رہا ہے، زندگی کے 50 سال گزار دیے، 60 سال گزار دیے، لیکن کبھی اس کسی عالم کے پاس جا کر، کبھی کسی مفتی کے پاس جا کر، کبھی کسی امام صاحب کے پاس جا کر کبھی یہ بھی معلوم کر لیا کرے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم کسی کوئی بھی ہنر سیکھنے کے لیے آدمی اس کے پاس جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کے باوجود کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کس طرح اس کام پر جان دیا جاتا ہے. اپنے کتابوں کے اندر یا مکتب کے اندر نمازوں کے احکام کو پڑھا، نماز کس طرح پڑھی جائے گی وہ پڑھ لی، اس طرح اس کو سیکھ لیا. لیکن کبھی ہماری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہم نے پڑھے، نماز کے جو احکام ہم نے پڑھے، یا ہمارے بچوں نے جو قرآن کے احکام اور حدیث کے احکام اور حدیث کی تعلیمات کو پڑھا، نماز کے احکام کو پڑھا، ہمارے بچوں کی زندگی میں، میری زندگی کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ہے یا نہیں. اور دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. ہم میں سے ہر ایک دعویدار ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہم یہ بھی غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق میری زندگی یا ہے یا نہیں ہے. اور دنیا کے اندر دنیاوی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا لوگ کرتے ہیں. کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا کسی سے محبت کرنا ہوتا ہے تو آدمی کیا کچھ نہیں کر ڈالتا ہے، اپنی جان تک کو گنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کے دل کی محبت کو پانے کے لیے، کسی کے دل میں اترنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت کو بٹھانے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کتنا سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اے نبی جی آپ لوگوں کو بتا دو اتبعونی، لوگوں کو بتا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو. نبی علیہ السلام آپ کہہ دو لوگوں کو کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری حکم کے مطابق زندگی گزارو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. جس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہاتھ رکھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار دی، گویا اس نے اللہ کو پا لیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ یہ اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی ہو جائے. جیسے اعلان کیا لوگوں میں شور مچ گیا، لوگ بھاگنے لگے، جو چیز اسے نظر آئے اس پر ہاتھ رکھ دیا. ان کے بادشاہ کی طرف سے آج اعلان تھا
کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی سونے پر ہاتھ رکھ رہا ہوگا, کوئی چاندی پر ہاتھ رکھ رہا ہوگا, کوئی کتنی رقم سونا اور چاندی اور شرفیہ دینار دراہیم اس پر ہاتھ رکھ رہے ہوں گے, یہ چیز میری ہو جائے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک بانی کھڑی تھی. جیسے ہی بانی نے اعلان سنا اس نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ لوگ بھاگ رہے چیزوں کو پکڑنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, اپنے قبضے میں لینے کے لیے. کوئی سونے پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی چاندی پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی دراہیم پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی دنانیر پر ہاتھ رکھ رہا ہے, اور تو یہاں کھڑی ہے. اور نے بڑا پیارا جواب دیا. بانی کہنے لگی بادشاہ سلامت, آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی. میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, آپ میرے ہو جائیں گے, اور جب آپ میرے ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں میری ہو جائیں گی. اس آیت میں بھی غور کرے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے کہہ دو اتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو, میری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. جس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہاتھ رکھ دیا, جس نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا, گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر دیا. یہ اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ ہے. جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اور جس آدمی کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ دنیا کے تانوں کے پیچھے نہیں پڑتا, دنیا کے تانوں تشریح کی طرف دھیان نہیں دیتا, اور اس کی طرف التفات نہیں کرتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے دنیا جو کہنا ہے کہتی رہے, لوگ جو کہنا ہے کہتے رہے, میرے رب کا یہ حکم ہے. آپ نے مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے, جلیل القدر صحابی ہے, جن کو کہا جاتا ہے صاحب سید رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. یہ مدائن کے گورنر تھے. ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے, ایک لقمہ ہاتھ سے گرا, فوراً گرنے کے بعد اس کو اٹھایا, صاف کرنے لگے اور اپنے منہ میں ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہنچی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو جانتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اس کے بعد اس نے اس کو اٹھا لیا, چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا لے اور اس کو اچھی طرح صاف کرے, اس کے بعد اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال دے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو صاف کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا. ان کے ساتھ ایک غلام تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا, جو پارسی تھا. غلام کہنے لگا کہ آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہاں لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے, یہاں پر تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے, ایب سمجھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور اس کو کھانے لگ جائے, لوگ کہیں گے اس کو کس نے کبھی کھانا دیکھا نہیں ہے, کیسا لقمہ باقی. صاحب مسجد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بہت پیارا جواب دیا, اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ نے واقعہ تو بہت مرتبہ سنا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اترکوا لسنتی ہؤلاء الحمقاء, کیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ان بیوقوفوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. یہ بیوقوف لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے, یہ بیوقوف لوگ مجھے تانا دیں گے, مجھے ملامت کریں گے, مجھ پر لعن طعن کریں گے, تو کیا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا. ہم غور کریں, بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی جگہ پر اچھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بڑی آدمی کی مجلس میں جا رہے ہیں, آدمی یہ سوچتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں تو اس طریقے پر جاؤں کہ ان کا دل خوش ہو جائے,
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا لباس ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ بادشاہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے لباس کی وجہ سے وہ مالدار آدمی ناراض ہو جائے، ہمارے محلے کا سردار ناراض ہو جائے، وہ سرپنچ ناراض ہو جائے، ہم اس کی رضامندی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کو اپنا لیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے، نصیحت ہو اور مختصر نصیحت ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس خط کے جواب میں لکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس آدمی نے لوگوں کی ناراضگی کے خاطر اللہ کی رضامندی کو تلاش کیا، چاہے لوگ ناراض ہو جائے لیکن اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، چاہے لوگ ناراض ہو جائے، کفاہ اللہ مؤنة الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے بوجھ کی جانب سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لوگ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آدمی نے یہ سوچا کہ یہاں پر میرے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائے، چاہے پڑوسی ناراض ہو جائے، چاہے بیوی ناراض ہو جائے، چاہے رشتے دار ناراض ہو جائے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے حبیب علیہ السلام کی تعلیم ہے، اس لیے میں اس کو اپنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی جان لوگوں کی نقصان کی جانب سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنِ التَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَقَرَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، لوگوں کو راضی کر جائے، لوگ راضی ہو جائے چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، وَقَرَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد فرما دیں گے، لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ ہم غور کریں، ہمارے یہاں تقریبات کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تمام لوگوں کو ناراض، تمام لوگوں کو، تمام رشتے داروں کو، تمام دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ شادی کا موقع آتا ہے، گھر کے ہر ایک فرد کے دل میں سوچتا ہے بھائی آج ہمارے یہاں شادی کا موقع ہے، تبدیلی کا موقع ہے، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے پوتے کی شادی ہے، میرے نوازی کی شادی ہے، جو وہ رشتے دار جو ہم سے رک چکا ہے اس کو بھی راضی کریں گے، وہ پڑوسی جس سے کئی سال سے ہمارا جھگڑا ہے اس کو بھی راضی کر لے، وہ میرا بھائی جو مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا اس کو بھی راضی کر لے، تمام کو بلایا جاتا ہے کہ آج میرے یہاں شادی کا موقع ہے، تقریر کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں سب کو راضی کر رہا ہوں میرے اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی علیہ السلام سے ناراض نہ ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، وَقَلَبُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے، لوگوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ اب جو لوگوں کی طرف سے کوئی نقصان آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کی طرف بھیجا، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ عثمان آ رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ کے اندر بہت سارے رشتے دار تھے، بہت سارے اسے محبت کرنے والے تھے، جیسے ہی کفار مکہ کو پتہ چلا بہت سارے لوگ استقبال کے لیے آ گئے، بہت سارے لوگ ہتھیار لے کر آئے کہ اگر عثمان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا سکے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ پیغام دے کر ان کو بھیجا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کفار مکہ کے کچھ سردار سے بھی ملنا چاہتے تھے، کچھ پیغام پہنچانا چاہتے تھے، کچھ مسلمین سے ان سے بھی ملنا چاہتے تھے۔
تمام لوگ آ گئے، حضرت عثمان کی حفاظت، حضرت عثمان کو لے کر جانے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پائجامہ، ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک بندھی ہوئی ہے، بہت زیادہ مغل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار سے کہنے لگے عثمان تم سردار مکہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، تم مکہ کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، تم ایک پیغام لے کر جا رہے ہو. جب تمہاری حالت کوئی دیکھیں گے تمہیں حقیر سمجھیں گے، تمہیں معمولی آدمی سمجھیں گے، تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، لہٰذا اپنا پائجامہ تھوڑا سا نیچے سے جھکا دو، تھوڑا اتار دو. عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑا جواب دیا. کیسے نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت تھی. عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دوں گا، میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، میں اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو اپنے کندھوں سے نیچے نہیں اتاروں گا. میں اپنے حبیب علیہ السلام کو اسی طرح لنگی باندھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح تخنے کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے تانا دینے کی وجہ سے میں اپنی لنگی کو نیچے اٹھانے والا نہیں ہوں. فون کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ فرمائے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے. جو آدمی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 4 انعامات دیے جاتے ہیں. پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ فرمائے گا المحبت فی قلوب الصالحین، اس کی محبت نیکوں کے قلوب میں، نیکوں کے دلوں میں آ جائے گی. والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاجروں اور بدکاروں کے دلوں میں سباؤ اور دبا پیدا ہو جائے گا. والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں اضافہ کیا جائے گا. والسلطۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوط رکھیں گے، دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کی ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.